امیر حضرت علامہ مولانا الحاج سید قاری محمد عثمان صاحب منصوری رحمۃ اللہ علیہ کی حال سے فاجعہ کی خبر قوت اسلامیہ سے لگائی حضرت قاری صاحب مرحوم مقبول 8 شوال مکرم مطابق 21 مئی بوقت جمعہ اپنے پیچھے لاکھوں عقیدت مندوں کو سوگوار اور جمائے رحمت ملے انا للہ حضرت قاری صاحب کی رحمت سے نہ صرف فرد فرید کا خسارہ ہے بلکہ ملت اسلامیہ کا اجتماعی خسارہ سر ہے۔ آج ہم اپنے عظیم سرپرست اور روحانی والد سے محروم ہیں۔ آج ملت یتیم ہو گئی، ملت کا عزیز ترین سرمایہ ہم نے مرو مٹی میں دفن کر دیا ہے۔ آپ کی رحمت سے نہ صرف ملت اسلامیہ کو شدید صدمہ پہنچا ہے بلکہ کہا جائے ایک نئے دور اور ایک نئے عہد کا خاتمہ۔ لیکن کچھ ہستیاں اور شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے گزر جانے کے بعد اپنے پیچھے ہزاروں عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کے لیے مہر و وفا کے لہریں اور اپنی مقبول چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی موت عالم کی موت کے مرادف ہوتا ہے۔ ایسی شخصیتوں کے گزر جانے سے علمی حلقے میں جو زبردست خلا پیدا ہوتا ہے بظاہر اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ بڑی مدت سے تعبیر بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت سے ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور مہتانہ۔ انہی قدامت شخصیات نے گلشن قاسمی کے دمکتے گدار، دبستان نبوی کے شاعر و ترجمان، بلند پائے عالم دین، محدث و مفسر، فقیہ و مبلغ، محقق و مصنف، شب تاریخ و تنزیل ربانی، اکابر و اسلاف کے سچے جانشین، زہد و ورع، حق گوئی و باقی، ذہانت و ثقافت، حفظ و امانت، سادگی و پاکیزگی، تصنع و تکلف سے عاری، پیشانی زمین پہ ولایت کا نور، اکابر و اسلاف کے دلوں کا سرور، ظاہر و باطن کے مظہر جمیل، شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے محبوب نظر، راہ عظیمت کے پروقار چٹان، علماء امت کے قافلے کا سالار، ایک باوقار جماعت کا رہبر اور ہزاروں علماء و فضلاء کے کامیاب محسن اور شفیع استاد مکرم، آپ کی زندگی کے کن پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ کے غبار اور مثل آئینہ صاف و شفاف ہو۔ آپ کا شمار ہندوستان کے صف اول کے علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نہ صرف ملت اسلامیہ کے سرخیر ہیں بلکہ بہت سے ارباب فن اور قدامت شخصیات آپ کی علمی جلالت شان اور علوم مرتبت کے سامنے اپنی فصل قامتی کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ سینکڑوں مدارس اسلامیہ کے سرپرست، دینی تحریکوں، انجمنوں کے عظیم قائد، سیاسی، سماجی اور فلاحی دانشگاہوں کے بیلوز قاتل و رہنما، آپ نے ہر موڑ پہ ملت کی مضبوط قیادت اور مسیحائی نمبریزہ انجام دیا ہے۔ آپ ایک رئیس گھرانے میں کھولے کے
آپ کی پوری زندگی جو ہے مسلسل سے عبادت ہے اور ان کی دنیا کا امن کا غریب اور عاقل صدیق کا مظہر ہے۔ آپ نے شاہانہ زندگی کو پائے عبادت سے ٹکرا کر پوری زندگی قال اللہ وقال رسول کی خدمات میں سخت فرمایا۔ اور مختصر 1965 میں دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی، 66 میں تکمیل فنون میں حصہ لیا۔ فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ قاسمیہ گیا میں تدریسی خدمات سے مامور ہوئے۔ گیا سے امروہہ تشریف لائے، یہاں بھی ایک عرصے تک تعلیمی خدمات انجام دی۔ امروہہ سے جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد تشریف لے گئے، یہاں سے آپ کی تدریسی شہرت کا بلبلہ دارالعلوم دیوبند کے بامدر تک پہنچا۔ بلاخر 1982 میں دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد منتخب ہوئے۔ 1979 میں امیر الہند ثانی فدائے ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ملک و ملت بچاؤ تحریک سے وابستہ ہو کر پہلو بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ 1982 میں 1986 میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحفظ ختم نبوت کا عالمی اجلاس دارالعلوم میں منعقد ہوا، جس کے آپ ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ آپ نے اس شعبے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں تحفظ ختم نبوت کا دورہ کیا اور جگہ جگہ اجلاس منعقد فرما کر تحریک قادیانیت کا سربراہ کیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے سب سے بڑا کارنامہ اور دارالعلوم کی تاریخ کا سنہرا جس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں سکینہ چاہیے اس بحر سے کرام۔ آپ کی رات والا صفات مرد خلائق، آپ گناہوں اور اوصاف و کمالات کے حامل تھے۔ آپ نے آپ مدرسہ اصلاح المسلمین کے مربی و سرپرست تھے۔ 2007 سے 2019 تک تسلط کے ساتھ اجلاس ختم بخاری شریف کا درس دے کر طلبہ دور حدیث شریف کو اجازت حدیث مرحوم فرما کر دعا فرمائی ہے۔